اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ولا نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس مقدس ماہ کے صدقے توسل سے رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام سامعین کے گناہ صغائرہ گناہ کبائرہ کو معاف عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر، وقت کافی ہو چکا ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کا آغاز شروع کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ تمام سامعین بنے رہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ اشتہار میں پڑھ چکے ہیں تو وہ تمام کے تمام سارے لوگ لائیو جڑ چکے ہیں۔ آپ تمام سامعین لائیو بنے رہیں اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی کمنٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حوصلہ افزائی ہوگا۔ تو آئیے کچھ نہ کہتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں اور آپ تمام سامعین بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے شروع ہو چکا ہے اور آپ تمام سامعین لائیو فٹافٹ جڑ جائیں اور انشاءاللہ بلا تاخیر پروگرام کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ آپ پوسٹر میں بینر میں دیکھیں اسی طرح سارے لوگ تمام لوگ لائیو جڑ چکے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر نعت پاک گنگنانے کے لیے شاعر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا آصف رضا نعیمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا آصف صاحب اپنی بھینی بھینی مت بھری آواز سے نعت پاک ہم تمام سامعین کو سنائیں اور ہم تمام سامعین کے دلوں کو قلوب و منور مجلہ فرمائیں۔ مولانا آصف صاحب، آپ کا نیٹ ورک کا بہت پرابلم ہو رہا ہے، آپ نیٹ ورک کلیئر کیجئے فٹافٹ۔ مولانا آصف صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، جلدی آئیے۔
تو حضرات محترم جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں نیٹ ورک کی پرابلم، نیٹ ورک کارن ہونے کی وجہ سے جو ہے نہیں لائیو جڑ پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو آئیے کلام اعلیٰ حضرت کا کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Yang buat warna tuh sini. Halo. Yang buat warna. Buat warna tuh sini. Yang buat warna tuh sini agar bah. کہ طیبہ بلانا، طیبہ بلانا بگڑی بنانا، طیبہ بلانا بگڑی بنانا، قسمت کو ہے سو جگانا، میرا نبی میرا نبی، طیبہ بلانا بگڑی بنانا، طیبہ بلانا بگڑی بنانا، قسمت کو ہے سو جگانا، میرا نبی پیارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دے کہ اب برستا نہیں دے کہ کرے ابر رحمان، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، طیبہ بلانا قسمت جگانا بگڑی بنانا، پیارے نبی ہر سو بنانا، طیبہ بلانا رب سے ملانا، قسمت جگانا، ہاں پیارے نبی۔ تو حضرات محترم مولانا آصف صاحب قبلہ نعیمی جڑ چکے ہیں، تو ابھی فی الحال ان کی بھی باری تھی، لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہونے کے کارن جو ہے میں اعلیٰ حضرت آپ سامعین کو سنا دیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مولانا آصف رضا نعیمی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلد از جلد آپ جو ہے نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تمام سامعین کو سنائے، اور ہم تمام سامعین کے دلوں کو قلوب منور و مجلہ فرمائے۔ مولانا آصف صاحب نعیمی۔ تو مفتی صاحب آپ بیان فرمائیں، کیونکہ مولانا آصف صاحب بہت پرابلم ہے۔ جی چلیے آپ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اس آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، چونکہ میرا موضوع جو کہ اس پروگرام کا نام برکات رمضان ہے، اسی کے تحت میرا موضوع ہے، اور اسی کے تحت میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرات، کیونکہ میرا موضوع اسی کے تحت ہے، میں قاری تحمل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس بیان کو اور قاری تحمل کے اس کاوش کو مولا تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ تو اسی کے تحت سب سے پہلے میرا، جبکہ موضوع اسی کے تحت ہے، جیسا کہ پروگرام کا نام ہے برکات رمضان، تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ رمضان کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، ماہ رمضان عطا فرمایا، تو یہ لفظ رمضان کیا چیز ہے، اس مہینے کا نام رمضان کیوں پڑا، اور رمضان رکھنے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کروں، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا بلا کسی تمہید کے۔ سب سے پہلے جب ہم کتاب کے اوراق کو پلٹتے ہیں، لغات کے اوراق کو پلٹتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، لفظ رمضان کے معنی کو تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رمضان یہ عربی لفظ ہے، اور جب ہم عربی لفظ اس لفظ رمضان کو تلاش کرتے ہیں تو لفظ رمضان کا معنی ملتا ہے شدید گرمی اور جھلسا دینے والی گرمی، اور اس لفظ کا معنی جھلسا دینے والی گرمی ہے۔ تو اسی لفظ کی وضاحت شرح ابو داؤد نے اس طور پر کی ہے کہ جب اسلام میں سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو اس مہینے کا نام رمضان اس لیے پڑا کہ سب سے پہلے اس رمضان جب آیا تھا اس وقت شدید گرمی تھی، اس لیے اس کا نام رمضان پڑا۔ لیکن بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، اس وجہ سے اس کا نام رمضان نہیں پڑا ہے، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کا نام رمضان نہیں پڑا ہے، بلکہ اس کا نام رمضان اس لیے پڑا ہے کہ اس ماہ مبارک میں رب تبارک و تعالی مولا کریم رحمان الرحیم مولا تعالی بندے کے تمام پچھلے
حضرات محترم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مفتی شاداب رضا مرکزی صاحب، جن کا ابھی جو ہے واپس نیٹ ورک کے کارن ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں تمام سامعین سے، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نیٹ کا معاملہ ہے اور اس معاملے میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے اور آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس میں ہماری بھی کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. تو پھر سے مفتی شاداب صاحب جڑ چکے ہیں، آپ جو ہے ان کا بیان سماعت فرما رہے تھے اور انشاءاللہ مفتی شاداب صاحب جڑ چکے ہیں. میں ذرا معافی چاہوں گا کہ جو ہے تھوڑی نیٹ ورک کی پرابلم تھی، تو درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں رمضان کے بارے لفظ رمضان کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ لفظ رمضان کیا چیز ہے. تو لوگوں نے کہا کہ لفظ رمضان، علماء کرام، کچھ علماء کرام نے بیان کیا کہ لفظ رمضان کا اس کا مطلب اس مہینے کا نام رمضان اس لیے پڑا کہ یہ مہینہ اسلام میں جب آیا تھا تو شدید گرمی تھی. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، اس مہینے کا نام رمضان اس لیے نہیں پڑا، بلکہ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے پڑا کہ مولا تبارک و تعالی رحمان الرحیم مولا رب تبارک و تعالی بندے کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، اور اسی لیے اور جھلسا دیتا ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام رمضان پڑا. سبحان اللہ، اسی لیے اس مہینے کا نام رمضان پڑا. تو میں لفظ رمضان کی وضاحت کر چکا ہوں. اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں مولا تعالیٰ کی. ان تمام نعمتوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے کو دے کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا تو اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور انوار و برکات کا سیلاب امن پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا یہ کتنا متبرک مہینہ ہے، کتنا برکت والا مہینہ ہے. تو اس مبارک مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ کے انوار اور برکات کا سیلاب امن پڑتا ہے، سیلاب بہنے لگتا ہے. اور اس مبارک مہینے میں رب کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہے. لیکن مسلمانوں، ہم ان تمام باتوں سے ناواقف ہیں، ہم ان تمام باتوں سے غافل ہیں کہ اس مبارک مہینے کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس مبارک مہینے کا احترام کس طرح کرنا چاہیے، اس مبارک مہینے میں کس طرح ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، ہم ان تمام باتوں کو بھولے بیٹھے ہیں. اس مبارک مہینے کا احترام وہ لوگ کرتے ہیں جو اس مبارک مہینے کا مرتبہ پہچانتے ہیں، جو اس مبارک مہینے کے مرتبے کو جانتے ہیں. مسلمانوں، تم کیا جانو اس مبارک مہینے کے مرتبے کو؟ تو وہ جانتے ہیں جو دنوں رات رب کو یاد کیا کرتے ہیں، جو دنوں رات رب کی عبادت کیا کرتے ہیں، جو دنوں رات اپنے آپ کو جلایا کرتے ہیں، رب کی عشق میں، نبی کی عشق میں اپنے آپ کو جلایا کرتے ہیں، وہ اس مبارک مہینے کے مرتبے کو جانتے ہیں. آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شعیب الایمان کی حدیث پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کہ رجب کا مہینہ آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے. کیا دعا فرماتے؟ یہی دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کیا دعا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا پاک پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور مولا ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما.
مولا ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جائیے اس مبارک مہینے کے مرتبے پہ قربان جائیے. سرکار خود دعا فرما رہے ہیں کہ مولا ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. 2 مہینے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور سرکار نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت حق ہے. لیکن ہم اور آپ اس رمضان کے متبرک مہینے کو, اس رمضان کے بابرکت مہینے کو بھولے بیٹھے ہیں. مسلمانوں آج اس لائیو پروگرام سے میں آپ لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں, آپ مسلمان ہیں, اپنے وقار کو مت بھولے بیٹھیے, اپنے وقار کو مت کھو دیجیے. پہلے کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے کہ پہلے کے مسلمان کہیں نکل جایا کرتے تھے تو مسلمان کو دیکھ کر کے دیگر قوم راستہ چھوڑ دیا کرتی تھی, لیکن آج آپ کہیں نکلتے ہیں, آج آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو راستے میں دیکھ کر روک لیا جاتا ہے, آپ کو روک دیتے ہیں. آخر کیوں؟ آپ نے اپنا وقار کھو دیا ہے, آپ نے اپنا مرتبہ کھو دیا ہے. مسلمانوں جب تک آپ ان تمام مبارک اور متبرک مہینوں کے مرتبے کو اور متبرک مہینے کا احترام نہیں کریں گے تب تک آپ پستی میں چلے جائیں گے. آئیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ کیوں عطا فرمایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا؟ 11 مہینے ہیں, 11 مہینوں میں اتنا متبرک مہینہ ہمیں عطا فرمایا. تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, رب تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. رمضان کا مہینہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیاوی دھندوں میں منہمک رہتے ہیں, 11 مہینے انسان دنیاوی دھندوں میں مبتلا رہتے ہیں, دنیاوی امور میں مشغول رہتے ہیں, دنیاوی امور میں پڑے رہتے ہیں. لیکن رب تبارک جس کی وجہ سے انسان کے دلوں میں غفلت طاری ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کے دلوں میں غفلت طاری ہو جاتی ہے اور روحانیت اور رب تبارک و تعالی کی قرب اور قرب الہی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. تو رب تبارک و تعالی نے ہمیں اس کمی کو دور کرنے کے لیے ماہ مبارک عطا فرمایا, یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. رب تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تاکہ اس مبارک مہینے میں انسان رب کی عبادت کر کے, تاکہ اس مبارک مہینے میں انسان رب کو راضی کر کے اپنے جو کمی ہے اس کمی کو دور کر سکے اور دلوں میں جو غفلت طاری ہے, جو زنگ ہے اس کو دور کر سکے اور رب تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر کے نئے سرے سے زندگی شروع کر دے. اسی لیے رب تبارک و تعالی نے ہمیں اس رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. مسلمانوں رب تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما کر بہت بڑا احسان کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ مسلمانوں تم اپنے اندر کی تمام برائیاں اسی مبارک مہینے میں دور کر دو, اسی مبارک مہینے میں تمام گندگیاں اپنے دلوں کی دور کر دو. یہ انسان کا جسم, انسان کا بدن ایک مشین کی طرح ہے. جیسا کہ ایک عرصے تک مشین چلانے کے بعد مشین کی سروس کرنی پڑتی ہے, مشین کی سروس کرنی پڑتی ہے. مشین کو چلانے کے لیے جب ہم چلانے کے بعد مشین کی سروس کرتے ہیں, سروس کرنے کے بعد جب مشین کو چلاتے ہیں پھر مشین اچھی طرح چلنا شروع کر دیتی ہے, مشین پھر اچھی طرح چلتی ہے. ٹھیک اسی طرح رب تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور فرما دیا, اے بندو میں نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا ہے, تمہیں میں نے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے. اسی طرح جیسے تم مشین کی سروس کر کے مشین کو نئی کر دیتے ہو, اسی طرح تم اپنے بدن کو اس ماہ مبارک میں عبادت کر کے اپنے بدن کی سروس اور صفائی کر دو. بے شک سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. اسی طرح رب تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اس مبارک مہینے کی یہ تمام برکتیں ہیں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, صفحہ نمبر 125 کی حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لکل شیء زکاۃ وجسد الزکاۃ صوم.
ہر چیز کے لیے زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے. اس کا ترجمہ میں دوسرے انداز میں کروں, اس کا ترجمہ میں دوسرے انداز میں کروں, کیونکہ زکات کا ترجمہ آتا ہے پاکیزگی, زکات کا ترجمہ آتا ہے ستھرائی, زکات کا ترجمہ آتا ہے کسی گندی چیز کو پاک کر لینا. تو میں اس کا ترجمہ, اس حدیث پاک کا ترجمہ اس طور پر کروں گا کہ ہر چیز کی صفائی اور ستھرائی کا کوئی ذریعہ ہوا کرتا ہے, اور بدن کی اور دل کی صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے. اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھ کر کے آپ اپنے بدن کی اور دل کی صفائی اور ستھرائی کر لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, مسلمانوں آج ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے باوجود ہم گانے سنتے ہیں. میں اسی لائیو کے پروگرام کے ذریعے میں آپ لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, بغور سنیے, اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوگی تو آپ اصلاح کر دیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم روزہ رکھ کر کے گانے سنتے ہیں, روزہ رکھ کر کے گالیاں بکتے ہیں, روزہ رکھ کر کے ہماری نظریں بری چیزوں کو دیکھتی ہیں, روزہ رکھ کر کے ہماری زبان بری باتیں بولتی ہے, روزہ رکھ کر کے ہمارے ہاتھ جو ہے ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں, روزہ رکھ کر کے ہمارے قدم جو ہے زناکاری کی طرف جاتے ہیں. مسلمانوں ہرگز یہ مت کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, جو بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, جو بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن حدیث پاک میں شرط کیا لگائی گئی, آپ نے سنا شرط کیا لگائی گئی؟ ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں, اگر روزہ اس طرح نہیں کہ آپ روزہ بھی رکھیں, اپنی زبان سے گالیاں بھی بکیں, روزہ رکھیں, اپنے والدین کو ستائیں بھی, اس طور پر اس حدیث کا مصداق ہرگز نہیں بنیں گے, بلکہ اس حدیث کا مصداق اس طور پر بنیں گے کہ آپ روزہ رکھیں اور آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں, زبان کا بھی روزہ رکھیں, ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیں, قدموں کا بھی روزہ رکھیں, بلکہ پورے بدن کا روزہ رکھیں, تو آپ اس حدیث پاک کا مصداق بنیں گے, ورنہ پھر اس حدیث پاک کا مصداق نہیں بنیں گے. حضرات محترم, روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. اس مبارک مہینے کو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو روزے کی ریاضت کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی ریاضت کا مقصد اور موضوع یہی ہے کہ انسان حیوانیت اور بہیمیت سے انسان کو روکا جائے, انسان کو حیوانیت اور بہیمیت سے روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پیروکار بنایا جائے. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پیروکار بنایا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کا حکم دیا. مسلمانوں, جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کا حکم دیا, کیوں حکم دیا؟ تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں, تاکہ روزہ رکھنے والا پرہیزگار ہو جائے, متقی ہو جائے, اور ہمیں اس روزے کے ذریعے ہمیں اپنی تخلیق کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمیں اپنی تخلیق کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے, ہمیں پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے, رب تبارک فرمایا ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے, پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے, آؤ میں بتاتا چلوں, رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے
جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری تخلیق کیوں ہوئی ہے اس کی طرف ہمیں رجوع کرنی چاہیے، ہمیں اس کی طرف ذہن دوڑانی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اس آیت مقدسہ سے ہمیں معلوم ہو گیا۔ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کیا ہے۔ مسلمانوں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کا ایک اہم ذریعہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اور رمضان المبارک میں روزے رکھ کر کے ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا ہے، ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا موقع دیا ہے، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا مولا تبارک و تعالیٰ نے کہ روزہ یقیناً روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، کہ انسان جب تک انسان کو انسان کی نفسانی خواہشات، نافرمانی، برائیاں اور حیوانی تقاضوں کی طرف اسی وقت مبتلا کرتا ہے جبکہ انسان سیراب ہوا کرتا ہے، جبکہ انسان سیراب رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان وہی بھوکا رہے، پیٹ میں کھانا نہ ہو، تو وہ مزمحل پڑا رہتا ہے، وہ مزمحل پڑا رہتا ہے۔ مسلمانوں، بندہ مزمحل پڑا رہتا ہے، پھر اس کو معصیت کی نہیں سوچتی ہے، پھر وہ اپنے قدم کو معصیت کی طرف نہیں بڑھاتا ہے، پھر وہ بندہ برائی سے رک جاتا ہے، کیونکہ جب وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے قدم بڑھانے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کو جو ہے برائی سے بچنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا۔ اس لفظ کو میں بلفظ جگہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ بالائی مخلوق یعنی کہ فرشتے، بالائی مخلوق یعنی کہ فرشتے، ایک روزہ اور فرشتوں کے درمیان، یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا، اور روزے میں فرمایا نہ ہی وہ کھاتے ہیں، نہ ہی وہ پیتے ہیں، نہ ہی وہ بیوی رکھتے ہیں۔ بالائی مخلوق یعنی فرشتے نہ ہی کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ روزہ نام ٹھیک اسی طرح فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بیوی رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح روزہ اسی چیز کا نام ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور فرشتے بھی نہ ہی کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس بیویاں ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دے کر کے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ان تین چیزوں سے باز رہو گے، ان تین چیزوں سے پرہیزگاری کر کے ان تین چیزوں سے پرہیز اختیار کر کے اگر تم میری پاکیزگی مخلوق، پاکیزہ مخلوق سے مشابہت اختیار کرو گے تو میرے پاکیزہ مخلوق کی صفت بھی تمہارے اندر آ جائے گی، میرے پاکیزہ مخلوق کی صفت بھی تمہارے اندر آ جائے گی۔ اور وہ پاکیزہ مخلوق، وہ پاکیزہ صفت فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کو اور رب تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمائی قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرامین کو بجا لاتے ہیں، اور جس چیز کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ تمام چیزوں کو بجا لاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح مولا تعالیٰ، اسی طرح جب روزہ رکھتا ہے کوئی بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرامین کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کے بہت سارے ذرائع عطا فرمائے ہیں، نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت، تراویح کی شکل میں مولا تعالیٰ نے ہمیں
مولا تعالیٰ نے ہمیں یہ نمازیں عطا فرمائی، تراویح کی شکل میں عطا فرمائی ہے مسلمانوں، لیکن صرف روزہ رکھنا، صرف تراویح پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ تو ہے لیکن یہی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ تمام برائیوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے، تمام برائیوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ جب تک ہم تمام برائیوں سے نہیں بچیں گے تب تک ہمارا روزہ کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، یہی ایک متبرک مہینہ ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، مولا تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا، مولا تعالیٰ اس مبارک مہینے میں راضی ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا کیا مرتبہ ہے، رمضان کی کیا فضیلت ہے، رمضان میں کتنے ثواب ہے، تو میری امت ہمیشہ یہی خواہش کرے گی کہ پورا سال روزہ ہی رہے، پورا سال رمضان ہی رہے۔ سبحان اللہ، پورا سال رمضان ہی رہے۔ مسلمانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، اور اس مبارک اور متبرک مہینے کو دے کر مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک مہینے میں جب متبرک مہینہ عطا فرمایا تو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کریں اور رب کو راضی کریں تاکہ مولا تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس متبرک مہینے میں ایک عشرہ رحمت کا عشرہ ہوا کرتا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں بس آخری بات بول کر میں رخصت ہو جاؤں گا، ہمیں اس متبرک مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ بہت بڑا موقع ہے، ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تاکہ مولا تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شرط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہ کر کے جب تک ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی بھی خوشحال رہے گی اور ہم بھی خوشحال رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ مسلمانوں، ہم کیوں برائی میں پھنسے جا رہے ہیں جبکہ ہمیں قیامت کے دن ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا حساب دینا ہے، ہمیں ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک تنکے کا حساب دینا ہے۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بندہ ذرہ برابر بھلائی کرتا ہے اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، اور جو بندہ ذرہ برابر بھی برائی کرے اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو ذرہ برابر کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیوں آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے حضرات۔ تو میں مسلمان ہونے کا ثبوت دیں تو میں بس انہی باتوں میں اپنی تقریر کو اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں
جو حضرات اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو حاضر ہیں، میں تمام لوگوں کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اس بیان جو باتیں ہوئی، ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مولا تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شاداب رضا صاحب مرکزی، جو کافی اچھے انداز میں ہم تمام سامعین کو بیان سنا رہے تھے۔ ماشاءاللہ حضرت کافی اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ آئیے، وقت کافی ہو چکا ہے، بلا تاخیر میں شاعر اہل سنت، شاعر ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی آصف صاحب نعیمی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد یہ ناچیز تحمل رضا مظہری آپ کے سامنے بس چند مصرے کے لیے آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام کلوز کر دیا جائے گا۔ تو آپ لوگ کچھ دیر کے لیے بنے رہیں۔ آئیے مولانا آصف صاحب نعیمی کے بارگاہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مفتی شاداب صاحب کو سماعت کر رہے تھے، بس میں 2-3 مصرع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وقت کی قلت ہے، وقت کی نظر دیکھتے ہوئے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس نیٹ ورک کی پریشانی ہے، خیر 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیے۔ روئے بدرود جا دیکھتے رہیں گے، روئے بدرود جا دیکھتے رہیں گے، روئے بدرود جا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، پہنچے سیدھے راہ پہ پہنچے، ارے جبریل امین، پہنچے سیدھے راہ پہ پہنچے، ارے جبریل امین، پہنچے سیدھے راہ پہ پہنچے، ارے جبریل امین، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے۔ جی بالکل۔ چاند تو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، چاند تو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، اپنوں نے بھی دیکھا بیگانوں نے بھی دیکھا، میرے تیرے نبی کو گالیاں دینے والوں نے بھی دیکھا، میرے آقا سے پیار کرنے والوں نے بھی دیکھا، کیا چاند تو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، چاند تو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ
دیکھتے رہ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پاس وعلیکم ہمیں ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ۔ جی بالکل، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اور تھے بلبل باغ رسالت، شاعر اہل سنت جناب آصف رضا صاحب نعیمی، جو کافی اچھے انداز میں ہم تمام سامعین کو نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ آئیے کچھ مصرع میں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد از جلد پروگرام ختم کر دیا جائے گا۔ کچھ نہ کہتے ہوئے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا کچھ اشعار دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ ارشاد کہ جھوٹے سب ماہ رمضان، واہ واہ سبحان اللہ۔ جھوٹے سب ماہ رمضان، ماہ رمضان آ گئے، جھوٹے سب ماہ رمضان، ماہ رمضان آ گئے، جھوٹے سب جھوٹے سب ماہ رمضان، ماہ رمضان گئے، سب کے بخشش، سب کے بخشش ماہ رمضان آ گئے، سب کے بخشش ماہ رمضان آ گئے، سب کے بخشش ماہ رمضان آ گئے، جھوٹے سب ماہ رمضان آ گئے۔ اور یہ بھی شعر گاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لے۔ وقت مغرب ہو دعا مولا سب کا قبول، وقت مغرب ہو دعا مولا سب کا قبول، وقت مغرب ہو دعا مولا قبول، کہ وقت مغرب وقت مغرب ہو دعا مولا قبول، ارے بخشوانے ماہ رمضان آ گئے، بخشوانے ماہ رمضان آ گئے، جھوٹوں سب ماہ رمضان آ گئے۔ اور حضرات آخری شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں کہ بخشوانے رب تعالی سے خطا خطا خطا، بخشوانے رب تعالی سے خطا، بخشوانے رب تعالی سے خطا، کہ بخشوانے بخشوانے رب
دیکھو دیکھو ہاں دیکھو 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 تحمل ماہ رمضان آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماہ رمضان واہ کیا بات ہے. آ گئے جھوم اٹھے سب ماہ رمضان آ گئے سب کے بخشش کا مہمان کا مہینہ آ گئے. السلام علیکم. مفتی صاحب دعا فرمائیں آپ. کیا کیے نہیں آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا بندہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا، مولا تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم فرما. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم مولا، ہم نے جو کچھ بیانات اور جو کچھ نعت و منقبت اس پروگرام میں پڑھے گیا، پاک پروردگار عالم مولا تمام کو تو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا پاک پروردگار عالم مولا جو حضرات اس کو سن رہے ہیں مولا، ان تمام باتوں پر انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں اس ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے مشرف عطا فرما. مولا یا پاک پروردگار عالم مولا تو کریم ہے مولا کرم فرما، تو رحیم ہے مولا رحم فرما. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں مولا، کچھ بھی ہے مولا، ہم تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ پھیلا رہے ہیں مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم مولا ہم کچھ مانگنے کے قابل نہیں ہیں مولا، ہم بہت برے ہیں پاک پروردگار عالم مولا، کچھ بھی ہے مگر تیرا نام لیوا ہے پاک پروردگار عالم مولا. ہم تیری بارگاہ میں اس مبارک مہینے میں دعا مانگ رہے ہیں مولا، تمام انسان کو، پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو مولا، جو آج وبا ہے پاک پروردگار عالم، اس وبا سے مولا پوری دنیا کو محفوظ عطا فرما. یا پاک پروردگار عالم مولا اس کرونا وائرس سے مولا ہم تمامی حضرات کو محفوظ عطا فرما، پوری دنیا کو محفوظ عطا فرما. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، تو ہی رحمان الرحیم ہے مولا، تو رحم فرما، تو کریم ہے مولا کرم فرما. یا پاک پروردگار عالم مولا ہم شرمندہ ہو کر کے تیری بارگاہ سے التجا کر رہے ہیں مولا، ہماری التجا کو قبول فرما. یا پاک پروردگار عالم ہمارے اس چھوٹے سے اس پروگرام کو مولا تو قبول فرما. یا پاک پروردگار عالم مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو بے روزگار ہے مولا انہیں روزگاری عطا فرما. مولا جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے مولا تمام کی مولا تو امداد فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو باری قدر سے مقروض ہے مولا انہیں باری قدر سے سبک جوشی عطا فرما. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں مولا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں مولا، اپنے پیارے امام حسن و حسین کے صدقے میں مولا، تمام اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں مولا ہماری اس دعا کو قبول فرما. یا پاک پروردگار عالم ہمیں خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت کی زندگی سے محفوظ عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کا پروگرام یہیں تک ختم کرتا ہوں، اور جو ہے میرا یوٹیوب چینل ہے میرے نام سے تحمل رضا مظہری نام سے،
تو جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو یوٹیوب میں جا کر تحمل رضا مظہری لکھ کر سرچ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اور جو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے ہیں ان کو سبسکرائب کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ, ویلکم. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کل کے بعد پرسوں انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے, آپ سے ملیں گے. تو پھر میں جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ابھی لائیو جڑ چکے ہیں, کیونکہ بہت لوگ آئے اور چلے بھی گئے, لیکن ابھی جتنے لوگ لائیو جڑ چکے ہیں وہ تمام سامعین لوگوں سے کہنا چاہوں گا پلیز آپ لوگ جو ہے میرے تحمل رضا مظہری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, ضرور سبسکرائب کر لیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے بعد پرسوں ملیں گے. اور جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس برکت رمضان میں, اس ماہ رمضان میں جو ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی بیان کرنے والے یا کوئی نعت پڑھنے والے ہوں گے تو ہم سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہم اس گروپ میں جوائن کروائیں گے اور ان سے بھی ہم کلام پڑھوائیں گے, ان سے بھی سنیں گے. تو اگر آپ لوگ اس گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو مجھے میسنجر میں جا کر میسج کریں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کانٹیکٹ نمبر بھی دوں گا, کانٹیکٹ نمبر سے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر جاتے جاتے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو یار ضرور سبسکرائب کر لینا, اور جو لوگ سبسکرائب کر لیے ہیں بہت بہت شکریہ, تھینک یو, ویلکم. اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے بعد پرسوں, تب تک کے لیے خدا حافظ. ٹھیک ہے, تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.